رات کے لیے درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ فدا بی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے احباب ذی وقار کے سامنے قرآن مجید سے میں نے 2 آیات پڑھی ہیں، 25 اور 26 نمبر آیت، جس میں اللہ رب العالمین نے غزوہ حنین، جنگ حنین، اس کا واقعہ ڈسکس کیا اور اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے اندر بہت ہی بڑی بات سمجھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی کثرت پر کافر تو کافر ہیں، مسلمان بھی اگر فخر کریں، غرور اور تکبر کریں تو مسلمان بھی جنگ ہار جاتا ہے جب وہ کثرت پر فخر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ۔ حنین کا واقعہ ڈسکس کرنے سے پہلے 3 لفظ اللہ نے بیان کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات سے اللہ نے نوازا ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرے اللہ نے مجھ کو 1 مہینے کی مسافت پر روب دیا ہے کہ دور ہوتا ہے کافر 1 مہینہ تو مجھ سے وہاں ڈرنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جامع کلمات سے نوازا۔ یہ جامع کلمات احباب کے سامنے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، البتہ تحقیق اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ مواقع پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فتح سے ہمکنار کیا ہے، مدد کی ہے آپ نے۔ بڑے بڑے مواقع جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو فتح سے نوازا۔ اس بات کے ڈسکس کرنے سے اور میں پیچھے چلا جاتا ہوں، جتنا پیچھے درس گزر چکا ہے سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے ہجرت بیان کی، ہجرت کے بعد اللہ رب العالمین نے بدر ذکر کیا، اور بدر کے بعد اللہ رب العالمین نے احد ذکر کیا اور خندق ذکر کیا۔ یہ سارا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے کہ ہم نے خندق کے موقع پر اور بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، ہجرت کے موقع پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد کی ہے، آپ کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے۔ ساری باتیں ذکر کی ہیں اور اللہ رب العالمین نے اسی طرح اپنے پیغمبر کو اس بات کے متعلق بھی یہ بات بیان فرما دی ہے کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، کہ ہم نے آپ کو بڑی بڑی جگہ پر فتح سے نوازا ہے اور فتح آپ کو دی ہے، مدد آپ کی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ رب العالمین نے فتح دی، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو منافقین کے آمنا سامنا جب ہوا اس موقع پر بھی مدد کی، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی اور بڑی بڑی جگہ پر اللہ رب العالمین نے مدد کی ہے۔ کس کی؟ اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حدیبیہ کے موقع پر بھی اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی۔
فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور خاص طور پر ہم نے حنین کے اندر مدد کی. حنین کا وقوع اس طرح بنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے 10,000 کا لشکر 8 ہجری کو لے کر اللہ کے رسول نکلے اور مکے چلے گئے. مکہ فتح کیا. مکہ المکرمہ فتح جب ہوا تو 2,000 کا لشکر اور دین اسلام کے اندر داخل ہو. یہ ٹوٹل ہو گئے 12,000. 12,000 کا جب لشکر اسلام کے اندر شامل ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس 12,000 کے لشکر کو موقع آگے اور بھی دیا. 1 مہینے کے بعد ایک اور جنگ کا سامنا کرنا. وہ اللہ رب العالمین نے 4 قبیلوں کا سامنا اپنے پیغمبر کو اور اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں کا سامنا کروایا، ورنہ 4 قبیلے ایسے تھے جن کا سامنا کیا ان لوگوں نے. اور جب آمنے سامنے آئے خصوصاً حنین کے اندر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس موقع پر ہم نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیسے کی. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ بڑی بڑی گھاٹیاں تھی اور بڑا راستہ مشکل تھا، لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے پہلے ہم 10,000 تھے، آج ہم 12,000 کا لشکر ہے. پہلے ہم 313 ہوتے تھے، مقابلے میں 1,000 ہوتا تھا تو وہ بہت زیادہ تعداد ہوتی تھی. آج ہماری تعداد جو ہے بہت زیادہ ہے، دشمن جو ہے یہ 4,000 کا لشکر ہے. آج ہم انشاءاللہ جنگ جیت جائیں گے. یہ سوچیں ان لوگوں کی بن گئی. اللہ فرماتے ہیں یہ بات اچھی نہیں. اپنی کثرت پر فخر کرنا شروع کر دی. جب آگے بڑھے وہ ڈھلونیاں پہاڑیاں تھی، گھاٹیاں تھی اور جناب اونچی اور نیچی چوٹیاں اور پہاڑیاں تھی. جب صحابہ کرام انٹر ہوئے یکدم تو آگے سے حنین والوں نے کون سا دعوت کر دی تھی، انہوں نے تیر مارنے شروع کر دی. وہ ایک روایت میں آتا ہے تیر میں بڑے ماہر تھے، اتنے ماہر تھے جناب ان کا نشانہ بڑا زبردست تھا. لیکن جب اللہ کو بندہ چھوڑ دے تو مخالف کے نشانے پھر زبردست ہی نظر آتے ہیں. کثرت پہ فخر ہوا تو مشرکین کی تعداد بڑھنے لگی اور ان کے تیر جناب بہت زبردست لگنے شروع ہو گئے. صحابہ کرام کا شرازہ بکھر گیا، یہ دوڑنا شروع ہو گئے. کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا. بھاگتے بھاگتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجر اور انصاری اور اللہ کے رسول کے اپنے خاندان کے چند بندے رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کی طرف چلے گئے اور سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شامل حال ہو کے ساتھ لڑنا شروع کر دی. لیکن سامنے 4,000 کا لشکر ہے، وہ بھی ایسا لشکر ہے جو چھپا ہوا ہے، مارتے ہیں کھاتے نہیں ہیں. گھات کے اندر پھنس گئے سب. 12,000 کا لشکر ہے، سب بگڑ گئے. حدیث قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پہ بڑا غرور تھا، فلم تغنی عنکم شیئا، پھر تمہارے ہاتھ کوئی چیز نہیں آئی، تمہاری کوئی شے تمہارے کام نہیں آئی. وضاقت علیکم الارض، تم پر زمین تنگ ہو گئی. فرمایا بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے، نہ ابو بکر صدیق بھاگے، نہ عمر بن خطاب بھاگے، اور نہ مہاجرین، نہ انصار، نہ نبی کے اپنے رشتہ دار. اس میں سیدنا علی، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اسی کے اندر شامل تھے، وہ بھی ادھر ہی تھے. یہ لوگ نہیں بھاگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عباس سے، میرے چاچا عباس، تمہاری آواز بہت بلند ہے،
یہاں سے کھڑے ہو کے مسلمانوں کو آواز دو. اور آواز کا انداز بھی ذکر فرمایا. فرمایا آواز میں جملہ کون سا بولنا ہے؟ یہ جملہ کھینچ کے ایسے لائے گا جیسے گائے اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہے. جملہ بولا. جملوں کے اندر بڑی کشش ہوتی ہے. جملہ کیا بولا؟ او کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والوں واپس آ جاؤ. بس یہ کہنے کی دیر تھی. جتھوں کے جتھے، ٹولیوں کی ٹولیاں واپس نکلی اور مسلمان اسی انداز میں جیسے ایک بچہ گائے اپنے بچے کی طرف آتی ہے جناب بھاگتی ہوئی، اسی طرح صحابہ اکرام کے سارے لشکر جو بکھر گئے تھے 12,000 بندے یکدم بکھرے ہیں اور پھر واپس آ گئے. اور جب واپس آئے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر ہم نے اپنے رسول پر سکینت نازل فرمائی، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، وانزل جنودا لم تروها، پھر آسمانوں سے ایسا لشکر نازل فرمایا جو تمہیں نظر نہیں آتا تھا، وعذب الذین کفروا، اور ہم نے عذاب دیا ان لوگوں کو جن لوگوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین، یہی سزا ہے کافروں. سب کے سب کافر مارے. وہاں جنگ ہوئی، بہت زیادہ لڑائی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قیدی بنائے، عورتیں قیدی بنائی، مرد قیدی بنائے، مال غنیمت ہاتھ میں آیا. یہ ساری کی ساری بات دونوں آیات کیا بتا رہی ہیں، کیا سمجھا رہی ہیں؟ کہ اللہ کی مدد کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. تعداد کچھ نہیں کرتی، ٹیکنالوجی کچھ نہیں کرتی، اسلحہ کچھ نہیں کرتا جب تک آسمانوں سے اللہ مدد نہیں اتارتا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات پر مکمل توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.